سارا خاندان قربان ہو گیا. آزادی کی نعمت ان سے پوچھیں, پورا خاندان ذبح کرا دیا ہے. کسی کا والد یہاں نہیں, کسی کا بھائی یہاں نہیں ہے, کوئی اکیلا بھائی بچا, کوئی اکیلی بہن بچی, کوئی اکیلا والد بچا, اس کی اولاد کی آج تک خبر نہیں ہے. آزادی کی نعمت تو ان لوگوں سے جا کر پوچھے جنہوں نے جان کا نذرانہ دے دیا ہے. اب آخری بات المیہ یہ ہے, 14 اگست ہوں گے, پروگرامات ہوں گے سکول و کالج میں, یونیورسٹیوں میں, اداروں میں, سکول میں, چوک چوراہے میں. اب ان پروگراموں میں ہوگا کیا؟ ان پروگراموں میں ناچ گانا بھی ہوگا, موسیقی بھی ہوگی, بچیاں بھی ناچیں گی, دوپٹہ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ روحیں زندہ ہو جائیں اور یہ 14 اگست کے مناظر دیکھیں, آج ہماری بچیوں کا دوپٹہ نہیں ہے جس انگریزی مہینے کے اعتبار سے کیونکہ اگست کا مہینہ ہے اور ملک پاکستان کے باشندوں, بچے, بوڑھے, جوان, مرد و عورت میں آزادی کی خوشی کا جذبہ جھلملا رہا ہے. اور اس خوشی کی تیاری مختلف انداز میں مختلف مقامات پر کی جا رہی ہے. بعض مقامات پر دینی پروگرام کی صورت میں, بعض جگہ پر کرتب کی صورت میں, بعض جگہ پر یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی صورتیں, موسیقی, بے حیائی, فحاشی, عریانی, ناچ, بے پردگی. اس اعتبار سے ابھی سے تیاری شروع ہو رہی ہے. گزشتہ جمعہ بھی تحریک آزادی کی جد و جہد میں کن حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا اور یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی, اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا. ویسے تو اسلام کی آگے بڑھوتری کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد محنت جاری اور ساری ہے. نبی محترم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اسلام کا جھنڈا 9 لاکھ مربع میل, حضرت ابو بکر تشریف لائے اور پھر وہ اس دنیا سے گئے تو اسلام کا جھنڈا 11 لاکھ مربع میل, حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور 10 سال وقت گزارا, اسلام کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور 12 سال خلافت کا وقت گزارا, اسلام کا جھنڈا 35 اور بعضوں نے 44 لاکھ مربع میل لکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا. اس وقت اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا سے زیادہ تک پھیل چکا تھا. ان کے بعد آگے بھی سلسلہ چلا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, اموی بادشاہ آئے, خلافت عباسیہ آئی, پھر ایک وقت آیا خلافت عثمانیہ آئی, اور پھر ہندوستان میں مختلف دینی بادشاہ آئے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی ایک تاریخ ہے, جنہوں نے پوری روئے زمین پر اسلامی حکومت کی ہے. اسلام پوری دنیا میں چند بادشاہوں نے, جن میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے اور جن میں سکندر بادشاہ کا نام بھی آتا ہے,
کچھ کفار نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں چنگیز خان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے ڈنک کے بجائے اسلام والوں نے بھی محنت کی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں 1000 صدی کے بعد وہ تشریف لائے ہندوستان میں، سومناتھ کا بت توڑا، پھر اسلامی انقلاب آیا، پھر آگے مغلیہ خاندان آئے، پھر 1601 سے پھر یہ سلسلہ جو گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیا وہ شروع ہوا۔ تو یہ اسلام کی بڑھوتری کی مکمل شروع سے محنت چلی آ رہی اور قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اور اس بڑھوتری کے آخری جو شاہ سوار آئیں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کے دور میں پھر پوری دنیا میں اسلام کا سکہ ہوگا، اسلام کا ڈنکا بجے گا، اسلام کا کلمہ بلند ہوگا۔ یہ آخری مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ پھر ان کے بعد اس دنیا اختتام کی طرف یہ دنیا جائے گی۔ گزشتہ جمعہ 1601 سے لے کر 1800 کچھ تک کے احوال بیان ہوئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اللہ نے اس میں ان حضرات کو شہادت کی نعمت سے نوازا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی غداری ہوئی، اور ہر دور میں اسلام کو گرانے کے لیے کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وہ خریدنے کے بعد اسلام کو گراتے ہیں۔ اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، اور یہ پہلے سے ہی یہی سلسلہ چلا آ رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر جس نوجوان نے لبیک کہا، تاریخ اسے سلطان ٹیپو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نوجوان کو گرا نہ سکے۔ اس کی زندگی کا ایک مقولہ مشہور ہے، میں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جب انگریز نے کہا کہ ہمیں 1 انچ جگہ دے دو، 1 مرلہ جگہ دے دو، تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تاریخی جملے فرمائے تھے۔ من لگے تم تو یہ چاہتے ہو ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دو، ہم یہاں رہیں گے، میں ہندوستان کا 1 انچ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر 1 انچ لینا ہے تو میری جان سے گزرنا پڑے گا، پھر تمہیں 1 انچ یہاں کا ملے گا۔ وہ مرد قلندر اس کو گرانے کے لیے بھی میر صادق جیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ اور اسلام کا یہ اصول رہا ہے کہ اسلام ہمیشہ سر اٹھانے کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، اور تاریخ میں یہ بات عام ہے، جو سر اٹھا کر جیتے ہیں ان کو سر اٹھانے کا معاوضہ دینا پڑتا ہے، جو سر جھکا کر جیتے ہیں ان کو سر جھکانے کا معاوضہ ملا کرتا ہے۔ جو اپنا سر جھکا کر جئیں گے وہ معاوضہ لینے والے ہوں گے، لیکن تاریخ اسے میر جعفر اور میر صادق کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ جو سر اٹھا کر جئیں گے وہ اپنی جان کی قیمت دیں گے، لیکن تاریخ اسے سلطان ٹیپو کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ وہ عظیم مرد قلندر بھی اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی قربانی دے چکا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی مماثلت لکھی ہے، جس طرح کرب و بلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں اپنا سر دیا، سجدے میں پہنچے، وار ہوا، سر تن سے جدا ہوا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح نماز کا وقت ہوا، سجدے میں پہنچے، غداروں نے غداری کر کے سر قلم کیا، سر جدا ہوا۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کی ایک تاریخ کا باب ختم ہوا۔ 1836 کا یہ باب ختم ہوتا ہے۔ 1836 کے بعد مسلمان پھر علیحدہ علیحدہ ہوئے، حالات اور پریشانی میں چلے گئے، آپس میں اکٹھے ہوتے ہوتے ان کو ایک وقت لگا۔ 1851 میں پھر جا کر مسلمانوں کا کچھ اجتماع ہوا، جس میں ایک اجلاس ہوا، جس اجلاس کی قیادت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی،
جس اجلاس میں ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس اجلاس میں حضرت جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ، جس اجلاس میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم لوگ اس اجلاس میں شریک تھے۔ مشورہ یہ ہو رہا تھا دشمن ہمارے دروازے پر آ چکا ہے، ہماری عفتیں عصمتیں پامال ہو چکی ہیں، پھر سے بیداری کی ضرورت ہے، مسلمان کھڑے ہو جائیں۔ اس اجلاس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضرت آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس نہ تعداد کافروں کے برابر ہے، نہ ان سے زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ اور اسباب ہمارے پاس ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے، نوجوانوں یہ بتلاؤ کیا ہماری تعداد اصحاب بدر سے بھی کم ہے؟ کیا ہماری تعداد اصحاب بدر سے بھی کم ہے؟ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ کافر ہمیشہ اسباب کی بنیاد پر لڑتا ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ ایمان کے جذبے کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ مسلمان کو ساز و سامان کی حرص ہوس نہیں ہوتی، نہ ان کو مان ہوتا ہے۔ کافر کو اپنے ساز و سامان اور اپنے لشکر کا مان ہوتا ہے، مسلمان کو اپنے ایمان کا مان ہوتا ہے۔ اور جو جنگ جذبوں کی بنیاد پر لڑی جائے، اس جنگ کو جیتنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جذبوں والے ہی جنگ کو جیتا کرتے ہیں۔ مشورہ ہو گیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ حضرات متفق ہوئے، اتفاق ہو گیا۔ پھر قریب ہی آگے چل کر 1857 کی جنگ آزادی، جو عظیم تاریخی جنگ آزادی ہے، اس جنگ آزادی کا پہلا رخ شروع ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھے ہیں۔ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا جو ذکر کا سلسلہ ہے ہندوستان بر صغیر میں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ و طائفہ ہیں، تسبیحات تلاوت اذکار کے یعنی بزرگوں کے استاد، بیعت کرنے والوں کے استاد ہیں۔ لیکن یہاں جب باری آئی انگریز کو گرانے کی، شیخ و طائفہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھے ہیں، میدان میں نکلے ہیں، مار کے لگے ہیں۔ امبالہ میں لڑائی ہوئی، مختلف علاقوں میں لڑائیاں ہوئی۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں جب ہم امبالہ میں پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، 1857 کی جنگ آزادی میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو فتح تو نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کے جذبے جوان ہوئے، مسلمانوں کے جذبے بیدار ہوئے۔ اب 1857 کی جنگ آزادی میں جو لوگ گرفتار ہوئے، حضرت ضامن شہید علامہ جعفر تھانیسری اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ، امبالہ سے جو ان کو لاہور لکھپت جیل کی طرف منتقل کیا گیا۔ حضرت تھانیسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے جنگلے بنائے گئے، جنگلوں کے ہر طرف سے سوراخ بڑھائے گئے، ہم اگر ٹیک لگاتے تو پیچھے سوراخ، پیچھے وہ کیل ہمارے جسم میں چبھتے، اوپر اٹھتے تو وہ کیل لگتے، دائیں بائیں ہوتے تو کیل آگے بڑھے ہوئے تھے۔ 6 مہینے کی مسافت وہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں منتقل کیا گیا۔ حالات کی چکیوں سے گزارنے کے بعد جب لکھپت پہنچے، پھر یہاں بھی آرام نہیں ہے، پھر وہاں سے ملتان کی طرف منتقل کیا جا رہا۔ جس ٹرین کے چھکڑے میں ہمیں ڈالا گیا، اس ٹرین نے جو سفر کیا، وہ چھکڑا 3 مہینے کے بعد ملتان پہنچتا ہے۔ حضرت تانیسی فرمانے لگے کیا کیا جاتا، بعض جگہ جب بس اسٹیشن آتا ہمارے چھکڑے کو روک دیا جاتا، باقی ٹرین چل پڑتی، کسی اسٹیشن پر 10 دن، کسی اسٹیشن پر 5 دن، کسی اسٹیشن پر 15 دن، اسی طرح کرتے کرتے گرمی کی شدت، حالات کا مقابلہ، ادھر سے پنجروں میں بند 3 مہینے کا سفر کر کے ملتان جب پہنچے، ملتان پہنچتے ہیں، جیل میں آئے ہیں، وہاں پر موت کی سزا جاری ہوتی ہے، ہمیں والا نامہ ملتا ہے، صبح آپ کو سزائے موت ہو جائے گی، شام کا وقت ہے، خوشی منا رہے کہ دنیا کی مشقت ختم ہو گئی، سپریڈنٹ آتا ہے چکر لگانے کے لیے، ہم بڑے خوش ہیں، دیکھ کر کہتا ہے کیا خوشی کی وجہ، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی سزائے موت ہے۔ حضرت تانیسی رحمہ اللہ نے جملہ فرمایا،
ہمیں کہ ہم جیتے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کے ملاقات کریں، جس کے لیے سارے حالات برداشت کیے ہیں، وہ وقت آن پہنچا ہے، وہ شہادت کا وقت قریب ہے۔ لیکن انگریز کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس کی ذریت کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، جا کر بتلایا کہ یہ مولوی تو خوش ہیں کہ ہم صبح شہید ہو جائیں گے، ان کی سزا کو تبدیل کیا جائے۔ پھر دوسرا پرچہ آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا آپ کی سزائے موت سے اب آپ کی عمر قید کر دی گئی ہے۔ حضرت تانیسی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بڑا عجیب شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگے کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزادی کا پروانہ مل گیا، ہم آزاد ہونا چاہتے تھے لیکن ہمیں اور قید کر دیا گیا، حالات رکے نہیں ہیں۔ پھر ملتان سے کالا پانی جیل کی طرف منتقل کیا گیا۔ اب جب باہر لے جانے لگے، حضرت تانیسی فرماتے ہیں میرے بیوی بچے ملنے کے لیے آئے، میرا بیٹا میرے قریب ہوا، مجھے گلے لگا اور رونے لگا، چھوٹی عمر کا بیٹا۔ میں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہیں، اللہ نے زندگی رکھی، واپسی پر ملاقات ہوگی، اللہ نے شہادت دے دی تو پھر حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ کالا پانی کے 3 سالہ جیل کے بعد حضرت تانیسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہماری زندگی رکھی تھی، ہم واپس آئے ہیں، اور واپس آ کر حضرت تانیسی رحمہ اللہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان حضرات نے آ کے جو لب لباب نکالا، حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں کی زندگی کا مطالعہ کیا اور پھر مسلمانوں کے زوال کو دیکھا، مسلمان کیوں نیچے گرا ہے، مسلمان کے نیچے گرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں 2 وجہ میرے سامنے آئی، ایک وجہ یہ آئی کہ مسلمان نے قرآن کے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے مسلمان ترقی سے تنزلی کی طرف آیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے آپس کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا ہے، آپس کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے مسلمان ترقی پہ جانا چاہیے تھا، مسلمان تنزلی پہ آیا ہے۔ میں نے اپنی اس کالے پانی کی جیل میں اور یہ سارے حالات اور مسائل میں جو مطالعہ کیا، جو غور فکر کی، نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئی، قرآن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہے، مسلمان نیچے گرا ہے، آپس کا اتحاد ٹوٹا ہے، مسلمان نیچے گرا ہے۔ پھر حالات یہاں تک رکے نہیں ہیں، حالات ابھی تک ختم نہیں ہوئے، اس سے بھی آگے چلیں۔ اب 1857 کے بعد اب یہ وہ دور ہے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1861 سے لے کر 1867 تک یہ وہ زمانہ ہے جب دلی میں 1000 مدرسہ تھا، اس 7-8 سالوں میں یہاں پر ایک مدرسہ بھی موجود نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ کے مدرسے پر بلڈوزر پھیر دیا گیا، سارے مدارس ختم ہو گئے۔ اور پھر اگلی بات قرآن کی جب یہ خبر وہاں پہنچی، وہاں سرائے برطانیہ میں مسلمانوں کے جذبے کی وجہ کیا ہے، مسلمان زیر کیوں نہیں ہوتا، مسلمان ہارتا کیوں نہیں ہے۔ جب یہ خبر جاتی ہے رپورٹ کے لیے یہاں پر ٹیم تشکیل دی جاتی ہے تو ٹیم آ کر کہتی ہے جب تک مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ انگریز اعلان جاری کرتا ہے قرآن کے نسخے اکٹھے کرو، سارے نسخوں کو جلا کر رکھ دو۔ 3 لاکھ نسخوں کو اکٹھا کر کے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ جب آگ میں جلانے کے بعد وائسرائے برطانیہ کے یہ یہاں کی ذریت یہ نعرہ لگاتی ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، مسلمان کے پاس قرآن باقی نہیں رہا، اب اس مسلمانوں کی کتاب جو انہیں آگے بڑھانے والی ہے ہم نے سب کو اکٹھا کر کے آج راکھ کر دیا ہے۔ ان کو علم ہی نہیں تھا قرآن کتابی شکل میں جلا ہے، جو سینوں میں قرآن موجود ہے۔ 4 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن، 10 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن۔ یہ سینوں میں جو قرآن ہے اس قرآن کو کیسے ختم کریں گے؟ اب یہ اس ساری کی ساری محنت ضائع ہوئی، 3 لاکھ نسخے جلائے گئے۔ اور علماء کے ساتھ کیا ہوا، دلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، کوئی دریا ایسا نہیں تھا مسلمان کی لاشوں سے بھرا نہ ہو۔ دریائے راوی مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا۔
اب یہ سفر آگے چل رہا، ہمیں پاکستان ملا ہے، بڑا خوش ہیں، پاکستان مل چکا ہے، مزے سے زندگی گزار رہے۔ اس کی قربانی اور اس کی محنت اور یہ سفر یہ ہمیں کیا بتا رہا، ہمیں کیا کچھ یہ دے رہا۔ اس سے بھی آگے چلیں، 1947 آ جاتا ہے۔ 1947 کے آنے کے بعد قومی نظریہ ابھی 47 نہیں آیا، ایک اسلامی ریاست کا تصور سب سے پہلے پیش کرنے والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ایک تصور پیش کرتے ہیں، ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، پھر اس تصور کا وجود بنتا ہے۔ علامہ اقبال کھڑے ہوتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ ہم ایک ریاست لے رہے، ایک نعرہ لگتا ہے، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب نہیں، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگا ہے، وہاں کا مسلمان خوش ہے، ہمیں ایک علاقہ ملے گا، ایک ریاست ملے گی، ایک جگہ ملے گی، ہم عبادت کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے اس سے بھی بڑی قربانی موجود ہے۔ جب یہ نعرہ لگتا ہے، میں اور آپ بڑوں سے سن چکے ہیں، پھر مہاجرین کی قربانی شروع ہوتی ہے۔ جو ٹرین ہندوستان سے چلتی ہے، لاہور پہنچتی ہے، ایک مسلمان بھی اس ٹرین میں نہیں بچتا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جس اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے، ہندو بنیے آتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ ٹرین کے دروازے سے خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو کافروں کے ڈر کی وجہ سے زمینوں میں زندہ پھینک دیے، کنویں میں زندہ چلے گئے، دریاؤں کی نظر ہو گئے۔ جوان عورتوں نے اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی ہے، بلڈنگوں سے چھلانگ لگائی، دریا میں چھلانگ لگا دی، کنویں میں چلے گئے۔ 6 لاکھ کی قربانی کے بعد یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ اب آخری بات کی طرف چلا ہوں، 14 اگست آنے کو ہے، ہم 14 اگست میں آزادی کی نعمت اور آزادی کے پروگرامات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں آزادی کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آزادی ہوتی کیا ہے، ہم نے مشقت دیکھی نہیں ہے۔ آزادی تو ان سے پوچھیں جنہوں نے ہندوستان سے خاندان کے ساتھ سفر شروع کیا، پاکستان پہنچے، ایک آدمی بچا، سارا خاندان قربان ہو گیا۔ آزادی کی نعمت تو ان سے پوچھیں، پورا خاندان ذبح کرا دیا ہے، کسی کا والد یہاں نہیں، کسی کا بھائی یہاں نہیں ہے، کوئی اکیلا بھائی بچا، کوئی اکیلی بہن بچی، کوئی اکیلا والد بچا، اس کی اولاد کی آج تک خبر نہیں ہے۔ آزادی کی نعمت تو ان لوگوں سے جا کر پوچھے جنہوں نے جان کا نذرانہ دے دیا ہے۔ اب آخری بات المیہ یہ ہے، 14 اگست ہوں گے، پروگرامات ہوں گے، سکول و کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، سکول میں، چوک چوراہے میں۔ اب ان پروگراموں میں ہوگا کیا؟ ان پروگراموں میں ناچ گانا بھی ہوگا، موسیقی بھی ہوگی، بچیاں بھی ناچیں گی، دوپٹہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ روحیں زندہ ہو جائیں اور یہ 14 اگست کے مناظر دیکھیں، آج ہماری بچیوں کا دوپٹہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا لا الہ الا اللہ کے مقصد کے حصول کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے۔ آج پھر سے مسلمان اپنی بچیوں کو بے پرد کر کے چوک چوراہے میں، سکول و کالج یونیورسٹی میں دیکھنے والے مرد ہیں، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، دیکھنے والے مرد ہیں۔ میری بچیاں ناچ کر 14 اگست کا پروگرام کر رہی ہیں، تو یہ تصور پاکستان ہے یا تصور یہودیت ہے؟ ہم یہ تصور یہودیت تو کہہ سکتے ہیں، تصور پاکستان نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم خون کے ساتھ وفا کریں، ہم چاہتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ ہم وفا کریں، تو پھر طریقہ ایسا اپنائیں کہ شریعت کی پامالی نہ ہو، خلاف شریعت کام نہ ہو۔ میں درد مندانہ عرض کر رہا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ابھی کالج میں، سکولوں میں، اداروں میں یہ ناچ گانا ہوگا،
डांस होगा, ये सारी मौसीकी होगी, सारी बेहयाई होगी। ये पाकिस्तान का मकसद नहीं है, ये अंग्रेज का मकसद है जो आज मुसलमान अपनी ज़ुर्रियत से पूरा कर रहा। तो ये रोने की बात है, खुश होने की बात नहीं है। तो मेरा दर्द दिल है, मैं ये चाहता हूँ हर स्कूल और कॉलेज, हर चौक चौराहे, हर मदरसा ये प्रोग्राम ज़रूर करे। ये हमारे मुल्क की बका है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। खुशी होनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए, लेकिन शरीयत की हुदूद में रह कर करनी चाहिए, शरीयत की हुदूद से हट कर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हमें इस खुशी को शरीयत और ये मकसद के तहत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मकसद से हट कर करेंगे, ये खून के साथ गद्दारी होगी। मकसद से हट कर करेंगे, रूहों के साथ अल्लाह की नाराज़गी होगी, रूहों का दिल, उनकी रूहें परेशान होंगी। हम ऐसा हरगिज़ काम न करें, बल्कि शरीयत के मुताबिक, शरीयत की रूह को सामने रखकर हम बिल्कुल खुशी मनाएं। इजाज़त है, कोई इसमें नाराज़गी नहीं। हमारे हाथ में भी झंडा हो, हमारे घर में भी झंडा हो, ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का झंडा है, जिसकी वजह से हम आज इज्जत से जी रहे हैं। लेकिन हम खिलाफ शरीयत काम न करें, यहूदियत को, अंग्रेज़ को, शैतान को खुश करने के इंतज़ामात असबाब न करें। अल्लाह हम सबको इन सारी खराफात से, गुनाह के कामों से हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना।